الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام القرآن حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اور تمام کا تمام شکر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین جس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے کہ میری اور آپ کی تمام نافرمانیوں کے باوجود، حکم عدولیوں کے باوجود، بغاوتوں کے باوجود، وہ اللہ رب العالمین نہ اپنی رحمتوں کا سلسلہ بند کرتا ہے، نہ اپنی برکتوں کا سلسلہ بند کرتا ہے، نہ اپنی مغفرتوں کا سلسلہ بند کرتا ہے، نہ کبھی ہمیں بھوکا سلاتا ہے۔ ساری معصیتوں کے باوجود بھی وہ اتنا کریم ہے، اتنا شفیق رب ہے کہ وہ ہر رات کے آخری پہر میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر موجود ہوتا ہے رات کے آخری پہر، اور ہاتھ پھیلا کر یہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے میری طرف رجوع کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہ تو عام ہر رات کی بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی، وسعتوں کی، مغفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار ہے، اور سرداری کی وجہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن چونکہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا تو رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار قرار پایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے، اور تمام مسلمانوں کو جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف رمضان کے روزوں کو فرض کیا، بلکہ رمضان میں چونکہ قرآن کریم نازل ہوا تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جو قرآن کریم موجود ہے اس کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نے روزے رکھنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، تمہارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے اپنے رب کی طرف، تمہیں اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو اگر یوں دیکھا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو روزوں کی فرضیت ہے، بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے چونکہ فرض ہیں، اور بعض تاثر افراد یہ دیتے ہیں کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کو خوشی ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اسکول کے اندر ایک بچوں سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری امی محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی امی نے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی امی نے کبھی کہا کہ جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اور اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس کے پاس تو کسی رزق کے کسی خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے اندر۔ ہم رمضان میں وہ پکوان کھاتے ہیں، کھانا پینا، صرف پکوڑوں کا اندازہ لگائیں تو پورے 11 مہینے میں اتنے پکوڑے نہیں کھاتے جتنے ہم رمضان میں کھا لیتے، اتنا شربت ہم نے پورے سال میں نہیں پیا ہوگا جتنا رمضان میں پی لیتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ کے پاس تو خزانے کی، کھانوں کی اور نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر روزے اس لیے فرض نہیں کیے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھوں، بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، تمہارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد وہ جو حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ بتا دیا گیا ہے، ہر نیکی کا بدلہ معلوم ہے فرشتوں کو کہ اس نیکی کا کتنا بدلہ دینا ہے، اس نیکی کا کتنا دینا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو اسے کیا بدلہ ملے گا، ہر نیکی کا بدلہ بتلا دیا گیا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں ہر ایک کی لکھ دی گئی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا رب سے ایسا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اتنا گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ جیسے میں ابھی درس دے رہا ہوں تو آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے نماز پڑھی، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کسی کو بھی نہ پتہ چلے تو اس کو تو پتہ چلتا ہے جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں تو دنیا رخصت بھی کرتی ہے اور استقبال بھی کرتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حج کیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا خالص تعلق نہ میرے ساتھ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے، اس میں بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ روزے کی حالت رمضان میں دوپہر میں ہم نہیں بتا سکتے کہ جب تک کہ وہ سر عام کھانا پینا شروع نہ کرے ہمیں نہیں معلوم کہ ان صاحب کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سارے روزے دار ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کسی کا روزہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، اور جس کا اللہ بدلہ ہو جائے تو اس کو تو ساری دنیا اس کی ہو گئی۔ ایک بادشاہ نے دربار میں کہا کہ اس دربار کے اندر محل میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ سب نے جو چیزیں نظر آئیں، ہیرے جواہرات، موتی، مالائیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں محل کے اندر سجاوٹ تھی، اور چاندی کے، سونے کے برتن، سب نے چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور بادشاہ نے کہا ان کو دے دیا جائے۔ لیکن وہ جو بادشاہ کے برابر میں کنیز کھڑی تھی جو پنکھا جل رہی تھی، اس نے کیا کیا، بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ جرت بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ، تو بادشاہ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تو جلاد نے تلوار نکال لی۔ تو کنیز نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ پہلے میری بات سن لیجئے، آپ نے کہا تھا اس محل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت خود محل کے اندر موجود تھا۔ میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، میں نے تو بادشاہ، تو نے مجھ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو میں نے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جس کا یہ سب کچھ ہے، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ خزانے، یہ بیت المال، سب بادشاہ کا ہے۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ مطلب ایک خاتون بھی اتنا علم رکھ سکتی ہے، اتنی فہم اور فراست رکھ سکتی ہے، تو اس کو تو ملکہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا، وہ ملکہ بن گئی، تو سب کچھ اس کا ہو گیا۔ وہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری بیگم کا ہی ہوتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو وہی کپڑا پہننا ہے، وہ وہی دھو کے دوبارہ جمعے میں پہن لیتے۔ وہ خواتین ہی ہوتی ہیں وہ جو اس جمعے پہ یہ پہنیں گی تو جمعۃ الوداع میں یہ پہنیں گے تو عید کے پہلے دن یہ پہنیں گے، تو سارا پیسہ تو
بیگمات کا ہی ہوتا ہے، کھانے بھی انہی کے ہوتے ہیں، اور ہم تو بس ویسی پرانی سینڈل میں بھی عید کی نماز پڑھنے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے تو شادی کے بعد تو سب کچھ عورت کا ہی ہوتا ہے نا، بچوں کا ہی ہوتا ہے، میاں تو بیچارہ مرد تو اسی میں ہی ہوتا ہے، دو جوڑوں کے اندر۔ تو جس ملکہ نے جس خاتون نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو پہلے ایک روزے کو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ روزے فرض کیے ہیں، اور روزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ میرے کہنے کے اوپر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن ہم حرام کر لیتے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اللہ رب العالمین کے کہنے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے میں ہماری تربیت یہ کر رہا ہے کہ جس طرح میرے کہنے پہ تم نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو میری کتاب قرآن کریم کے اندر جو میں نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں اس کو اپنے اوپر کیا کر لو؟ حرام کر لو۔ کہ تم نے میرے کہنے پہ حلال چیز کو حرام کر لیا، تو بدرجہ اتم بدرجہ اولا اب تم ان 11 مہینوں کے اندر ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو جو میں نے حرام قرار دیے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میرے کے بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، اصل مقصد ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک اور پیاس، ابھی ہم بیٹھے تھے وہاں پر ختم قرآن میں جامع مسجد عمر فاروق میں، تو وہاں پہ بھی قرآن کا ہی موضوع تھا، رمضان اور قرآن۔ یہ جو اللہ رب العالمین ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہماری تربیت کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بات فرما دی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے روزہ رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عادتاً روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ مجبوراً روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ رسماً روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جو اصل میں مطلوب ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں گے، جو اللہ رب العالمین کا مقصد ہے اس کے مطابق روزہ رکھیں گے، اور وہ حدیث کے مطابق کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص بھی روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس طرح روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ہمیں معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو روزے کی اصل روح اور اس کی مقصدیت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ روزہ عادتاً رکھتے ہیں، عادتاً سمجھتے ہیں نا، جیسے جمعے کا دن ہے تو ہمارے ذہن میں عادت بنی ہے بچپن سے کہ ہمیں اس دن نہانا ہے، کپڑے بدلنے، جمعے کی نماز پڑھنے جانا، بچوں کے ذہن میں عادت بنی ہوتی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم چھت پہ جا کے کھیلیں گے۔ تراویحوں میں بچوں کو پتہ ہوتا ہے، ابھی عادت پڑی ہوتی۔ ایک تو عادت ہوتی ہے نا، کچھ کام لوگ عادتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھ لیا، بس صبح سحری میں اٹھنا ہے اور شام میں افطاری کرنی، عادت پڑی ہے بچپن سے، عادت ڈال دی، مقصد نہیں بتایا۔ تو بچوں کو اور نوجوانوں کو اور ہمیں یہ امت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ عادتاً نہیں رکھنا، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے روزہ فرض ہے۔ کوئی پریڈ نہیں ہے، کوئی یہ مشقت سے گزارنا مقصود نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تو اس سے کوئی مقصد، اللہ کوئی مطلوب ہے، کوئی مقصود ہے اس روزے سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً روزہ رکھتے ہیں، اماں کہہ دیتی ہیں بیٹا آپ نے افطاری سحری کرنی تو ہمارے ساتھ کر لو، ناشتہ 8 بجے نہیں ملے، اور دوپہر کا کھانا نہ آفس میں ملے گا، نہ کینٹین میں، نہ کالج میں، تو سحری کرنی، افطاری کرنی۔ تو بچہ سوچتا ہے، لڑکا سوچتا ہے کہ اماں کہہ رہی ہے تو مان لو، اسے پتہ ہے نہ ناشتہ ملے گا نہ دوپہر کا کھانا، تو سحری کر لو، اچھا گرم گرم خوب مزیدار کھانے پکڑے، اور پھر شام میں زبردست افطاری ہو جائے گی۔ تو بھائی مجبوراً بہت سارے لوگ، بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی میں تو روزہ رکھ رہی ہوں، میاں صاحب کو روزہ رکھنا ہے تو رکھے، ورنہ ناشتہ میں تو بس سحری کر کے آرام کروں گی، اور پھر دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہے، آفس بھی بند ہوگا، ہوٹل بھی بند ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار صحیح ہے، ساتھ میں اٹھ کے روز سحری کر لو اور افطاری کر لیں۔ تو بہت سارے لوگ عادتاً روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، مجبوراً روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسماً روزہ رکھتے ہیں، بھائی مسلمان ہیں روزہ تو رکھیں گے، بھائی مسلمان ہیں، لوگ بولیں گے بھائی روزہ نہیں رکھ رہے، جمعہ نہیں پڑھ رہے، مطلب کچھ تقاضے ہوتے ہیں اسلام کے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین پر عمل تو نہیں کرتے لیکن بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا ختنہ کرواتے ہیں، ان سے بولو بھائی جب آپ دین کا کوئی کام ہی نہیں کر رہے
تو ختنہ بھی نہیں کرواؤ. کہتے ہیں تو بھائی مسلمان ہے، رسم ہے ہماری، ختنہ کریں گے ورنہ مسلمان ہی کیسے ہوگی. اس سے کہتے ہیں بھیا بکرا کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ فلاں کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، 2 بکرے بیٹا ہوئے قربانی. بھائی رسم ہے ہماری. کچھ لوگ اسلام کو اور دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ رسم سمجھتے ہیں. شادی کریں گے، ہلڑ بازی کریں گے، مخلوط محفل کریں گے، لڈیاں ڈالیں گے، عورتوں مردوں کو ساتھ بٹھائیں گے، اور جب بچی کو رخصت کریں گے تو سر پہ قرآن رکھ دیں گے. اب قرآن کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شادی. بھائی آپ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں، ہندوؤں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو قاضی کو بلا کر اور 2 گواہ بلا کے نکاح کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ آگ جلائیں اور 7 پھیرے لے لیں. کہتے ہیں نہیں جی آپ نے کیا ہمیں کافر سمجھا ہوا ہے؟ مسلمان ہیں ہم. تو رسم تو یہی ہے کہ قاضی آئے گا اور 2 بندے اور پھر گواہان ہوں گے اور ایجاب و قبول ہوگا. تو کچھ کام ہمارے ہاں، چونکہ اکثریت ہم لوگ اصلی مسلمان نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ نسلی مسلمان. تو نسلی مسلمانوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام وہ کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بہاؤ میں کر رہے ہوتے ہیں، عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں رسماً کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اس کی روح کا نہیں پتہ ہوتا کہ حج کی روح کیا ہے، زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے، اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے، اور نمازوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. نماز تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ تو ٹکرے مار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کا مقصد کیا ہے. اگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت کو کم کرنا. مال ہمیں بہت محبت ہے. عورتوں کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہوتی ہے؟ سونا. تو سونے کے اوپر وہ عورت کیا نکالے گی؟ زکوٰۃ، تاکہ مال کی محبت کم ہو سکے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جب مال نکالیں گے، پیسہ نکالیں گے، سونا نکالیں گے، ایک تو مال کی محبت کم ہوگی، اور وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہے، غریب ہیں، ان کی مدد ہوگی. 2 طرفہ ہے. اگر ایک خاتون نے گولڈ رکھا ہوا ہے 10-15 تولہ اور زکوٰۃ نہیں نکالتی، زکوٰۃ اگر میاں نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے مقصد حاصل نہیں ہو رہا. سونا یہ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ یہ نکال دیں. زکوٰۃ کس کو نکالنی ہے؟ جس کا گولڈ ہے اس کو نکالنی ہے کہ مرد کو نکالنی ہے؟ فتویٰ تو یہ کہ یہ اس کی کفالت میں ہے، تو یہ خاتون زکوٰۃ نکالے گی تو ثواب ملے گا. اگر نہیں نکالے گی تو اس کا شوہر چونکہ اس کا کفیل ہے تو زکوٰۃ نکالے، لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. چونکہ سونے کی اگر ہم خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہے، آپ زکوٰۃ دیں، تو کہ اس طرح تو میرا سونا کم ہو جائے گا. آپ جس سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، اپنے گھر میں اپنی بیگمات سے پوچھ کے دیکھیں، بھائی آپ اگلے سال آپ جو زکوٰۃ نکالیں گے اپنے سونے میں سے نہیں، اس طرح تو میرا سونا کم ہو جائے گا. تو سونا کم نہیں ہوگا. جب اللہ کی راہ میں نکالیں گے تو سونا کیا ہوگا؟ مال اللہ کی راہ میں نکالنے سے بڑھتا ہے. پہلے ہم 5,000 زکوٰۃ نکالتے ہیں، 20,000 نکالتے ہیں، 50,000 زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ لوگ 2-2 لاکھ نکالتے ہیں، 10-10 لاکھ، 1-1 کروڑ روپے بھی زکوٰۃ. بڑھتا ہے مال، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہی نہیں پتہ ہمیں زکوٰۃ کا. جب تک میاں زکوٰۃ نکالتا رہے گا تو وہ عورت جو ہے اس کے دل سے مال کی محبت ہی کم نہیں ہوگی. تو خاتون کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے. یہ اس کو بتانا ہوگا کہ اگر میں ہی زکوٰۃ نکالتا رہوں گا تو تمہارے دل سے وہ جو اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے کم کرنا چاہتا ہے وہ کم نہیں ہوگی جب تک ہم خود اپنے ہاتھ سے نہیں نکالیں گے. میں نے تو ایک دفعہ اپنی بیگم صاحب کو سمجھایا تھا. اگلے دن انہوں نے، پہلے رمضان ہے، انہوں نے اپنا سیٹ نکال کے دے دیا، اس کے بعد اپنی انگوٹھیاں نکال کے دے دی. اب انہوں نے کوئی کہیں پیسے کی BC ڈالتی ہیں اور وہ رمضان میں کھلتی ہے، اور اپنی زکوٰۃ الحمدللہ میری اہلیہ 4-5 سال سے خود نکالتی. ایک دفعہ سمجھا دیا کہ زکوٰۃ کو میں ادا کر دوں گا آپ کی زکوٰۃ، لیکن فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو ثواب نہیں اس لیے نہیں ملے گا کہ آپ کے دل میں تو گولڈ اور سونے کی محبت اسی طرح موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. مال تو رہنے برت. حج کا بھی ایک مقصد ہے، اسی طرح روزوں کا بھی ایک مقصد ہے. جب تک روزے کو بامقصد طریقے سے نہیں رکھا جائے گا، اس کے مقصد کو، اس کی روح کو نہیں سمجھا جائے گا، تو یہ روزے ہمارے لیے ثواب کا اور مغفرت کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ حدیث کے مطابق بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے میں حج کر کے آیا ہوں، میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حج کا کیا مقصد ہے؟
حج کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اتحاد امت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کے بعد اکثر لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، خاتون ہمارے خاندان میں جو بھی ہو کر آیا وہ پردہ کرنے لگی، مخلوط محفلوں سے بچنے لگی، داڑھی رکھ لی ہے، غلط کام چھوڑ دیے، ہوتے ہیں، تبدیلی آتی ہے لوگوں کے اندر۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، امام صاحب، مفتی صاحب یہ بتائیے میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ حالانکہ آسان بات نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ کہ میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں اور میرے روزے قبول ہو گئے کہ نہیں؟ تو بہت مشکل سوال ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے، آپ کی ایک زندگی تھی تو حج سے پہلے والی زندگی تھی، اور ایک زندگی جو حج کے بعد والی زندگی، تو زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی تبدیلی تو آ گئی، میں نے حرام کام چھوڑ دیے، رشوت والے کام تھے، کاروبار وہ چھوڑ دیا، گھر کا ماحول چینج ہو گیا، بچوں کے معاملات، نمازیں، دین کا کام اب سب لوگ کرتے ہیں، تو ہماری تو کافی تبدیلی آ گئی۔ تو کہا پھر آپ کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حج قبول ہو گیا۔ رمضان کا کیا مقصد ہے؟ رمضان کا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر میرا ڈر، میرا خوف، میرا احساس پیدا ہو۔ ڈر، خوف، احساس، یہ ڈر اور خوف اور احساس ہوتا ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تقوی بڑا متقی آدمی ہے، تو متقی کا مطلب ہوتا ہے یہ گناہوں سے بچنے والا، پرہیز کرنے والا۔ کس وجہ سے بچتے ہیں گناہوں سے؟ کیا چیز بچاتی ہے ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس بچاتا ہے نا۔ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ابھی نماز میں جائیں گے اللہ کا سامنا کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے جائیں گے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور کل مرنا ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ تو یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو لعلکم تتقون، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے، ہمارا کام کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کل ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں سوالات ہوں گے 3، اور میدان حشر میں سوالات ہوں گے 5، اور یہ پیپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ کر کے چاہ چکے ہیں۔ ایک پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے، پتہ ہے 3 سوال قبر میں ہوں گے، 5 سوال حشر میں ہوں گے، کل 8 سوالات ہیں۔ لیکن ہے کہ 8 کے 8 سوال کمپلسری ہیں، لازمی ہیں۔ قبر کے سوالات تو آپ کو پتہ ہے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ تو بنیادی سوالات ہیں قبر میں، جیسے انٹری، یہ تو انٹری والے سوالات ہیں نا، پہلے تو یہ کنفرم ہو کہ مسلمان ہو کہ نہیں، نبی، اللہ، رسول اور تمہارا دین اسلام، 3 سوال ہو گئے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ وہ کون سے سوال ہیں؟ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا، جو قرآن کی نعمت ہم نے تمہیں دی تھی، اس کو تم نے پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، اس پہ غور و فکر کرنا تھا، اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا تھا، اس کے لیے کوششیں کرنی تھی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ 5 سوال ہیں، بہت آسان ہے۔ جس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری اس کے لیے بہت آسان سوالات ہیں۔ آسان سے مراد یہ کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ میں نے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اور جس نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ روزوں کا مقصد سمجھا، نہ حج کو سمجھا، نہ زکوٰۃ کو سمجھا، تو وہ ان سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ وہ تو وہیں پھنس جائے گا۔ پہلی زندگی کن کاموں میں گزاری؟ زندگی دنیا بنانے میں گزاری۔ اللہ کہے گا تمہیں دنیا بنانے کے لیے بھیجا تھا، دنیا تو ہم نے تمہیں لکھ کے دی تھی، تم کیا کھاؤ گے لکھا ہوا ہے سب، کتنا رزق مجھے اور آپ کو ملے گا لکھا ہوا ہے، سب کا یقین ہے، ہمارا تقدیر پہ یقین ہے ہمارا۔ شادی کس سے ہوگی لکھا ہوا ہے، وہ خلقناکم ازواجا، اللہ کہتا ہے نا کہ جوڑے تو ہم بناتے ہیں، کس کی شادی کہاں ہوگی، جوڑا کس کا کہاں ہے، یہ طے شدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہمارا یقین ہے نا کہ طے شدہ ہے، بلکہ ہم شادی کارڈ پہ لکھتے بھی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، سیلیبریٹ کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نکاح کے خاندان کے وجود کے آنے کے نتیجے میں کتنی اولادیں ہوں گی، یہ سب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو ملے جلے دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ رکھتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، لکھا ہوا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے چاہ سکتا ہے کہ میرے اتنے نہیں،
اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رزق بھی تمہارا لکھا ہوا ہے، تمہاری عمر، تمہاری سانسیں بھی ہم نے لکھی ہیں، تم کیا کھاؤ گے، زندگی کیسے گزارو گے، وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر، تقدیر کو دے کر ہم نے تمہیں زمین میں اتارا تھا۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم نے اب کرنا کیا ہے، تم نے تمہیں الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کہ نیکی اور بدی دونوں راستے تمہیں بتا دیے، یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بلٹن کر دیا اندر، تمہارے اندر الہام کر دیا ہے۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں اندر بات اتارنا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجورها سیدھا، فجورها برائی کا راستہ، مطلب برائی بھی واضح کر دی، وَتَقْوَاهَا اور نیکی کا راستہ، تقوی والا راستہ بھی بتا دیا۔ تو ہمارے اندر ایک کوئی چیز ہے نا، جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو کسی کو روڈ ہی پار کرا دیں، کسی کی مدد کر دیں تو خوشی ہوتی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ غصہ کیوں نہیں آتا کہ میں نے اس کو روڈ کیوں پار کرا دیا؟ خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا آپ پتھر بھی ہٹائیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، آج میں نے بڑا کام کیا، کوئی آگے بیچارہ سلپ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ کیلے کا چھلکا ہٹانے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ابھی کوئی گرا نہیں ہے، صرف چھلکا ہی پڑا تھا، آپ اسے ہٹا کے سائڈ پہ کرتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو گرنے سے بچا لیا۔ اچھا، جب ہم گناہ کرتے ہیں، کرتے تو بڑے شوق سے، لیکن گناہ کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے افسوس، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے صاحب تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کوئی بات بتا رہے تھے تو سن لیتے، کیا ہو جاتا۔ ابو ایک بات کر رہے تھے، بلا وجہ ابا کو جواب دے دیا، بلا وجہ رات کو افسوس ہو رہا ہے کہ امی سے تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے تھی، غلط بات ہے، امی ابو کے سامنے غلط بھی ڈانٹ رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ آج استاد نے غلط مار دیا تھا تو کیا، وہ استاد ہی تو تھا بیچارہ، پڑھاتا بھی ہے، شرارت اس نے کی تھی، مجھے مار دیا تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے بلا وجہ استاد سے بدتمیزی کر لی۔ بچے کر جاتے ہیں، استاد جی بلا وجہ آپ مجھے مار رہے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے استاد کا احترام کرنا چاہیے، بعد میں بتا دیتا استاد جی کو، استاد جی میں نے نہیں کہتا، آپ نے غلطی سے مجھے پٹائی لگا دی، کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے۔ یہ اندر سے احساس کون دلاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے دل کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ضمیر اور ایک نفس۔ ضمیر کیا کرتا ہے ہمارا؟ وہ ہمیں نیکی کے اوپر اکساتا ہے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ تھپکی دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے، بہت اچھا کام کیا۔ نیکی کر کے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، مسرت ملتی ہے۔ یہ اللہ نے بلٹن کیا ہوا ہے ہمارے اندر، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، کہتے ہیں ضمیر مر گیا ہے کیا تمہارا؟ تمہیں کچھ خیال نہیں آ رہا تمہارا؟ اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ نفس ہے، نفس امارہ، جو ہمیں کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ شیطان تو بند ہے نا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ رمضان میں بند کر دیا۔ تو گناہ تو ابھی ہو رہے، یا گناہ بھی بند ہو گئے؟ گناہ تو ہو رہے۔ یہ گناہوں پہ کیا چیز اکسا رہی؟ شیطان تو بڑے بڑے شیاطین اللہ نے بند کر دیے، لیکن ایک شیطان جو ہے وہ ہر ایک کے اندر نفس کی صورت میں موجود ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے نمازوں میں، دین کے کاموں میں، مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور باہر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ نافقہ حنظلہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ حضرت حنظلہ نے کہا منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ارے بھائی، ابو بکر صدیق نے، بھائی ادھر بیٹھو، تم کیسے منافق ہو گئے؟ تم تو بہترین اللہ کے رسول کے ساتھی ہو، ہمارے دوست ہو، تم کیسے منافق ہو سکتے ہو؟ ان کا اے ابو بکر، حال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، ان کے دربار میں ہوتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب باہر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار بازار میں جاتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا او ہو، یہ تو میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، اور وہ دونوں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم دونوں کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ، مطلب ان کے ذہن میں تھا، ان کے الفاظ تھے کہ ہم منافق ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری کیفیت یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہمیں ورغلاتا ہے، ہمارے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، تمہارے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ بھی تو، کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان۔
لیکن الفاظ یہ تھے کہ میں نے اس شیطان کو مسلمان کر لیا، مطلب میں نے اس کو کیا کر لیا، اپنے قابو میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نفس تو ان کے پاس بھی تھا لیکن اس نفس کو انہوں نے قابو میں کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو، وقد خاب من دساہا، اور وہ خسارے میں ہو گیا جس نے، یعنی کہ نفس تو ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، لیکن جس نے اس نفس کو دبا دیا، روک لیا گناہوں سے، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ضمیر کی بات مانی، اللہ کی بات مانی۔ تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، اور یہ خیر اور شر کی جد و جہد تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا مقصد کیا بتایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، احساس پیدا ہو، تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تمہیں جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رمضان میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، میرے کہنے پر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو۔ تربیت شروع ہو گئی، پہلی تربیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے حلال چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، تاکہ 11 مہینے جو آ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ احساس ہو کہ جس طرح ہم نے اس ایک مہینے میں حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تو آگے 11 مہینوں کے اندر حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ پانی پی رہے ہیں تو اللہ کا خیال آ رہا ہے، کھانے کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا نہیں۔ اور یہ تربیت صرف بڑوں کی نہیں ہوتی۔ آپ کسی 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا ہو، 12 سال کے بچے نے، اس کو آپ کہیں میں آپ کو 100 روپے دوں گا، آپ روزہ توڑ دیجئے، کہ نہیں میں تو روزہ تو نہیں توڑوں گا بھائی، آپ کی امی دیکھ رہی، نہ استاد دیکھ رہے، نہ ٹیچر، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ توڑ دیں روزہ۔ میں کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، بچہ بھی بڑی پابندی کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا۔ بچہ کہتا ہے میں نے پورا روزہ رکھا، آج میں نے بالکل پانی نہیں پیا۔ جب وہ کہہ رہا ہے میں نے پانی نہیں پیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس نے پانی نہیں پیا، اور اس کے بھی تربیت کا یہ سامان ہو رہا ہے کہ اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ تربیت کی ایک مشق ہے کہ جس میں اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تاکہ 11 مہینوں میں گناہ کرتے ہوئے یہ احساس رہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ حاصل ہی نہیں ہوا، نہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوا، نہ تراویح پڑھنے کا فائدہ ہوا، نہ 2-4 قرآن ختم کرنے کا فائدہ ہوا۔ رمضان تو ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے نا، رمضان تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم اس کام کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، جو تعلیمات اس نے قرآن کی صورت میں بھیجی ہیں، اور اس کو مجھے اپنے جسم پر کیسے نافذ کرنا ہے، اپنے گھر پر کیسے نافذ کرنا ہے، اپنے خاندان میں کیسے نافذ۔ دبئی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو افطار ڈنر پہ بلایا دبئی میں۔ وہاں پہ انڈیا کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان، نیپالی، بنگلہ دیشی، پاکستانی۔ انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر افطار لگایا اور بہترین دسترخوان لگایا۔ تو وہ ہندو جو دوست تھا، پہلے تو اس نے کہا میں کیا کروں گا آپ کے افطار، نے کہا بھائی آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے ہندو ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں افطار میں۔ تو اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی رسم کیسی ہوتی ہے، افطار کیسے کرتے ہیں۔ وہ بھی آ گیا بیچارہ، بیٹھ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دسترخوان پہ سارے لوازمات، کھانا پینا، مشروبات اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، نہ بڑا ہاتھ لگا رہا ہے نہ بچہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی اب شام ہو گئی، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کھانا لگا ہوا ہے، سب ادب سے بیٹھے ہوئے افطاری کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ابھی بس 5-7 منٹ کے بعد اذان آئے گی، اللہ اکبر، تب پھر ہم کیا کریں گے، افطار کریں۔ پھر اس نے انتظار کیا، 5-7 منٹ گزرے تو اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی، 1-2 منٹ باقی ہوں گے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں 5-7 منٹ؟ کیونکہ نہیں ابھی بھی جو ہے نا 2 منٹ یا 1 منٹ باقی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ لوگ ہمیں بھی بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک خدا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں 2 خدا ہے۔ ہندوؤں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے 2 خدا ہیں۔ رمضان والا خدا بہت خطرناک ہے، 1 منٹ کیا آپ 1 سیکنڈ پہلے بھی کوئی ڈال لے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ابھی 2 سیکنڈ باقی تھا آپ نے، حالانکہ 2 سیکنڈ سے کچھ نہیں ہوتا افطار کے اوپر، لیکن ڈر اتنا ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ ٹائم ہو چکا ہے، نہیں اللہ اکبر کی آواز، اللہ اکبر کی آواز نہیں تو کیا ہوا بھائی؟
یہ 6:57 آج افطاری کا ٹائم تھا تو کھول لیا. اذان ہو سکتا ہے کہ مؤذن صاحب جو ہے کھجور کھا رہے ہوں اس کے بعد اذان دیں, 1 منٹ بعد ہوتا ہے. لیکن ڈر اتنا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ کہنے لگا بھائی آپ لوگ 2 خداؤں کو مانتے ہیں, ایک ہے آپ کا رمضان والا خدا اور ایک ہے آپ کا 11 مہینے والا خدا. رمضان والا خدا سے آپ ڈرتے ہیں, اور وہ جو 11 مہینے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو سود بھی لیتے ہیں, رشوت بھی لیتے ہیں, بد نظری بھی کرتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, سارے کام, نمازیں بھی چھوڑتے ہیں, سارے کام آپ کرتے ہیں. 11 مہینے میں کون سا خدا ہوتا ہے جس سے آپ بالکل بھی نہیں ڈرتے؟ مجال ہے کہ آپ کے سر پہ جو ہے نا جو بھی رینگ جائے, آپ کے ماتھے پہ بل آ جائے. اور یہاں پر وہاں آپ حرام کرتے نہیں تھکتے, اور یہاں پر حلال چیزوں کو کھانے میں اتنی احتیاط ہے کہ بھئی ابھی 1 منٹ باقی ہے, ابھی 6 سیکنڈ باقی ہیں, ابھی 5 سیکنڈ باقی. وہ کہنے لگا کہ اس ہندوؤں نے تو ہمیں بس 1 منٹ میں ایسا درس دیا نا اس نے ہمیں, سارے مسلمانوں کو. سب کہہ رہے ہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھے تھے. ہم نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خدا تو ایک ہی ہے, لیکن ہماری یہ بدقسمتی یا بد نصیبی کہہ لیں, بدبختی کہہ لیں کہ رمضان میں اس خدا سے ہم ڈرتے ہیں, رمضان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد وہ تقویٰ گم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے رمضان میں تقویٰ ہے اور عید کا چاند نظر آیا شوال کا, اور تقویٰ اتار کے ہم نے سائڈ پہ رکھا, اور قرآن کو لپیٹ کے جزدانوں میں, اور فلانا CD ویڈی تھی ساری چھپائی, تلاوت والی اب اگلے سال نکلے گی. ابھی کیا لگانے, ڈیگ لگانے, انڈین گانے لگانے, پھر وہی جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم, وہی مسجدیں پھر سے ویران ہو جائیں گی, پھر قرآن بند کر کے رکھ دیں گے, پھر وہ اگلے رمضان آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت نے رمضان کے روزوں کو نہ سمجھا اور نہ اس کا مقصد سمجھا کہ لعلکم تتقون کا کیا مقصد. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تو ایک مقصد کے تحت بھیجا. اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, جو بھی مشینری بنی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بنانے والے نے اچھا کوئی لیپ ٹاپ بناتا ہے یا کیلکولیٹر بناتا ہے, کوئی گھڑی بناتا ہے, کوئی موٹر سائیکل بناتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے, گائیڈ بک کہتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے, ٹیپ ریکارڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس موٹر سائیکل کو, اس گاڑی کو, اس مائک کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ بھی ہوگی کہ بٹنوں کو کیسے یوز کرنا ہے. ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے. کون بناتا ہے؟ وہی شخص بناتا ہے جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح آپریٹ اس طرح کرنا ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو یہ چیز خراب ہو جائے گی, اس میں فساد آ جائے گا یہ. اور اگر آپ اسی طرح چلائیں گے جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ چلتی رہے گی. لوگ پھر فخر سے بتاتے ہیں کہ 20 سال سے ٹیپ ریکارڈ ہے, آج تک مکینک کے بعد نہیں رہ گئے, مستری صحیح خراب ہی نہیں ہو. یہ اتنے عرصے سے گاڑی ہے اور ہمیں جو ہے نا 5 سال سے چلا رہے ہیں, بس اس میں لکھا ہے کہ اتنے عرصے میں اس میں آئل چینج کرنا ہے, اتنے عرصے میں اس میں سروس کرانی ہے, اتنے عرصے میں اس کے پلگ صاف کرانا ہے. اس کے مطابق آپ گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کی لائف کیا ہوگی, بڑھ جائے گی, چونکہ بنانے والے نے اس کا طریقہ کار لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ایسی عبث پیدا کر کے زمین میں اتار دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے انسان کو پیدا کیا, تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کیا دیے, ایک کتاب ہدایت, رہنمائی, گائیڈ بک قرآن کی صورت میں موجود ہے, اللہ کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے. اور اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے اس کے لیے پریکٹیکل عملی نمونے کے طور پر انبیاء کرام کو بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, ان کے کردار کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن کے اندر ہے, قرآن تھیوری ہے, قوانین اور رسول کی کتاب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ چلتا پھرتا اس کا نمونہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسے ہیں جیسے چلتا پھرتا قرآن ہے. کانا خلقہ القرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ان کے اخلاق قرآن ہے, وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن کا عملی نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اتنی حساس مشینری بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک دی ہے, کتاب دی ہے, جو کتاب ہدایت ہے. چونکہ اس کتاب کو ہم بھول جاتے ہیں, اس کتاب کو ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں, اس کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر 11 مہینے کے بعد ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو,
اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن پر غور و فکر کرو، اس کو عمل میں ڈالو، اس کو نمازوں میں، تراویحوں میں، ہمیں پورا رمضان کس سے عبارت ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ صبح سے قرآن شروع ہوتا ہے تو رات گئے تک، اور تراویح تک اور شبینے تک قرآن 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 قرآن۔ یہ قرآن کا تکرار کیوں ہے اتنا زیادہ رمضان کا؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ بھولا ہوا سبق، وہ جو تم بھول گئے ہو سبق، وہ سبق تمہیں یاد آ جائے اور تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہی رمضان کا مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور تمہارا کام کیا ہے دنیا کی۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں آیا، اور ہمیں خوشی بھی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں روزوں کی، نمازوں کی، تراویحوں کی اور اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کو کم مت سمجھیں۔ میری گفتگو سے آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم بہت ہی بد نصیب ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں 8 ارب انسانوں میں 6 ارب انسان ایسے، 600 کروڑ یعنی 6 ارب انسان جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایمان موجود ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں، اور یہ جنت کی بڑی ضمانت ہے، ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ہمارے لیے تو جنت میں جانا انتہائی آسان ہے، ہمیں تو کلمے کی نعمت اللہ نے دی ہے، ہمیں تو بس قرآن کو تھوڑا سا اس پر فکر کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جس طرح دیگر چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا دینا ہے؟ وقت دینا ہے۔ صرف ناظرہ پڑھ کے 2 قرآن ختم کر لیے، 6 قرآن ختم کر لیے، گھر میں آیت کریمہ پڑھوا لی، گھر میں بچے بلا لیے مدرسے کے اور 2 قرآن ختم ہو گئے، ابا کو اصالِ ثواب ہو گیا، نانا کو اصالِ، دادا کو اصالِ ثواب ہو گیا۔ یہ چیزیں نہیں، بلکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے خود قرآن کریم کو پڑھنا ہے، دل کی آنکھ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں۔ آپ اس کو، آج کل جدید ریسرچ آ گئی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کو بہت ساری تفاسیر مل جائیں گی۔ آپ کو جس آیت کو آپ لکھیں گے اس کے اوپر جتنی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے آپ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کی صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ رمضان ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، رمضان گزر جائے اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، رمضان گزر جائے اور قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی پیدا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رمضان کا مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوا۔ پھر تو وہی والی بات ہو گئی کہ وہ ساری محنت کرنے کے بعد جب عملی زندگی کے اندر آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو حاصل ہی کچھ نہیں ہوا۔ وہی زندگی ہے جو پہلے زندگی تھی، وہی بعد میں زندگی ہے، تو پھر ہم نے حاصل کیا کی؟ تو یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے یاد دہانی کا مہینہ ہے، تذکیر کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن ایک معجز کلام ہے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن کریم۔ خوشی ہوتی ہے نا ہمیں، دنیا میں سب سے زیادہ، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیے، دنیا کی یہ واحد مظلوم کتاب ہے جس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جاتا۔ بھئی ہر کتاب کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، دنیا کی ہر کتاب پر عمل ہوتا ہے، بلکہ اسکولوں میں پریکٹیکل بھی کرائے جاتے ہیں، عمل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل کے بھی نمبر ہوتے ہیں، تھیوری کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ لطیفوں کی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں نا، لطیفے سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، لطیفوں پہ بھی تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا۔ تو قرآن کے اوپر ہم ریئیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ لطیفے جب ہم سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ہم روتے کیوں نہیں ہیں؟ جنت کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ہمیں خوشی کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ جب اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی سے ڈراتا ہے تو ہمارے جسم پہ لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑی قیامت کی خبر کے بارے میں، اسی طرح اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ہم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے، ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہو رہا نماز،
ہمارے نہ دل کانپ رہے ہیں، نہ ہمیں لرزہ طاری ہو رہا ہے، نہ آنکھوں سے آنسو ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے بس اس کو برکت والی کتاب بنایا ہوا، بس ہم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں نماز میں، جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ربنا لک الحمد کا کیا مطلب. ہمیں یہ بھی نہیں پتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، نہ التحیات نہ والصلوات نہ والطیبات، کچھ بھی تو نہیں پتا. آپ اس کے معنی پڑھیں، آپ بولیں گے کہ اتنے پیارے اتنے خوبصورت معنی ہیں، اگر پتہ چل جائے تو نماز میں مزہ آنے لگے. جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، سب سے بہترین ثنا ہمیں نماز میں سکھائی گئی. اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ثنا ختم ہوئی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. پہلے ہم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تجھ. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک سورت میں لاتے ہیں، تو سورتوں کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہمیں. تو کم از کم ہمیں نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، جو ثنا پڑھتے ہیں، 5 روپے کی آسان نماز میرے خیال میں یہاں الماری کے اندر بھی رکھی ہوگی. معتکفین کے پاس تو خصوصی موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے. اس میں آپ اپنی صورتیں یاد کر سکتے ہیں، نماز کو ترجمے سے سیکھ سکتے ہیں، امام صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. جس طرح ہم دیگر کتابوں کے اوپر کوشش کرتے ہیں، انگلش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا میں ہی رہ جائیں گی، جو آخرت میں ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں، ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ نہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. بچہ قرآن میں فیل ہو گیا، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو نماز نہیں آتی، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ انگلش میں فیل ہو گیا یا میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا تو ہم ڈنڈے لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو نماز میں وہ نہیں آیا فجر میں، ہمیں کوئی بات نہیں، بچہ پڑھ لے گا. اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ابا آپ اپنی نماز پڑھو، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. یہی بولتے ہیں بچے جب باپ کے برابر آ جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ بچے کو نماز کب سکھانی چاہیے؟ جب وہ چھوٹا ہو. 7 سال میں اس کو باقاعدہ نماز پھر سکھانا شروع کر دیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے. یہی ہے نا، تعلیمات تو یہی ہے. لیکن جب شروع سے ہی تربیت نہیں ہوگی تو وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف ایک روایتی عادتاً رسماً مجبوراً والا نمازی ہے، اور مجبوراً والا جو ہے نا وہ رسماً والا روزہ دار ہے. تو پھر اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوئی، پھر تو وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا. تو ہماری زندگی، ایک مسلمان کی زندگی بامقصد زندگی ہونی چاہیے. نماز کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. نماز کا کیا مقصد ہے؟ نماز کا مقصد ہے اللہ رب العالمین سے گفتگو، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز، اللہ رب العالمین سے ملاقات. لیکن ملاقات میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو پھر اس کو خشوع اور خضوع کہاں سے آئے گا؟ وہ جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو اسی لیے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے الحافظ کالجاہل. عرب میں کہا جاتا ہے الحافظ کالجاہل. جو حافظ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جاہل کی طرح ہوتا ہے. کون سا حافظ؟ جو حافظ تو ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے. کوئی آدمی، کوئی بچہ آپ کو انگلش میں کوئی چیز سنائے، آپ اس سے بولیں اس کا ترجمہ بتاؤ، وہ بولیں مجھے ترجمہ تو نہیں آتا، لیکن ہاں میں نے لکھ لیا، مجھے 10 میں سے 10 نمبر ملے. تو باپ بھی یہی بولے گا، سب لوگ یہی بولیں گے بھائی آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں، آپ انگلش میں اپلیکیشن تو سنا رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا. سندھی میں آپ کچھ سنا رہے ہیں، سندھی میں اس لیے یاد کر لی کہ 9 کلاس میں سندھی کی ایک نظم لکھنی ہوتی ہے تو ہمیں 10 نمبر ملتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر کہا کیا ہے. اور انگلش ہم نے رٹا لگا لیا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ انگلش میں، تو ہم اس ایسے بندے کو جو پاس تو ہو جائے لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ اس نے یاد کیا کیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں. تو عرب کے اندر کہا جاتا ہے اس شخص کو جو قرآن کا حافظ ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، نہ وہ اس کو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اور، تو اس کو کہتے ہیں الحافظ کالجاہل. آپ یہ مت سمجھے گا میں حافظوں کی توہین کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ محاورہ بتا رہا ہوں جو عرب، حالانکہ عرب تو خود عرب ہے، ان کو تو خود عربی آتی ہے، لیکن وہ بھی اپنے ان عربی لوگوں کو کہ جو قرآن کو بس ایسے رٹ لیتے ہیں اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، تو ان کو وہ لوگ جاہل کہتے ہیں. الحافظ کالجاہل. تو پھر ہم لوگ اگر اجمی ہیں، ہم لوگ
ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، تراجم یہاں پر یقیناً رکھے ہوں گے. ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کم از کم ہمیں نماز آنی چاہیے. اور اعتکاف اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم کم از کم عربی کو نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم اس کا مفہوم اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے. ثنا کا ترجمہ یہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اس کا یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کی یہ ترجمے ہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمید. ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی سی ہے نا، ذہن میں بیٹھ گئی. اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا، نماز میں سرور آئے گا کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ہماری نماز سے. تو عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے اندر ایک مقصد زندگی کو بیدار کرتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اس کے جو بقیہ یہ 1-2 روزے رہ گئے کل اور پرسوں کا انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد انداز میں ایمان اور تقویٰ، ایک تو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے کے اندر آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہمیں ہمارے اوپر اس کے اثرات نظر آئیں، تبدیلی نظر آئے. ٹھیک ہے کہ یہ والی تبدیلی بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی جو رمضان کے اندر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رمضان کے اندر تو کچھ اور ہی ایمان کی کیفیت ہوتی، وہ یہ کیفیت آپ کو شوال میں نظر نہیں آئے گی. لیکن اتنی تو نظر آنی چاہیے کہ رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ آئے تو پھر ہمارا نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کم از کم ہم ایک قرآن رمضان میں ہم 2 قرآن ختم کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے شوال میں اب 2 قرآن ختم نہیں کریں، ایک پارے ہی رمضان پورے شوال میں ایک پارہ تو ختم کر سکتے ہیں. پورے شوال میں ایک پارے میں 16 رکوع ہوتے ہیں، تو روزانہ 1 رکوع پڑھیں تو ایک شوال میں کم از کم 2 پارے ختم ہو سکتے ہیں. آدھا رکوع پڑھیں تو 1 پارہ ختم ہو سکتا ہے. اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو کم از کم آدھا پارہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، اس کو سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے. جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ مفسرین کو پڑھ لیا، علماء کرام سے رجوع کریں. ہمارے آس پاس لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، تراویحوں کو، ہمارے اعتکاف کو، ہماری تمام جو ہم نے انفاق فی سبیل اللہ اور جتنے ہم نے نیکیاں ذکر و اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب میں بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. اقول ما تسمعون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.